اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صلوات۔ ارشاد پروردگار ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی کو بیان کرو، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آپ تک پہنچ جائے۔ یہ یقین کیا ہے؟ علم میں وہ بلند ترین مقام کہ جہاں پر غیب غیب نہ رہے، شہود میں بدل جائے، اس علمی منزل کو بھی یقین کہتے ہیں، اور موت کو بھی یقین کہتے ہیں، چونکہ موت بھی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں جن چیزوں کو انسان زندگی میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تو موت کے وقت حجابات نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم ہوئی ہیں، ایک صبر ہے، ایک یقین ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ سرکار رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام سے بڑھ کر ایک منزل ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے بلند تر ایک مرتبہ ہے جسے تقوی کہتے ہیں، اور تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ ایمان اسلام سے بلند، تقوی ایمان سے بلند، یقین تقوی سے بلند۔ اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، آپ مومنین گواہی دیجئے گا، میرا 9 سے 10 بجے شاہ صاحب سے ٹائم طے تھا، 11 بجے میں نے پنڈی بھٹیاں میں ممبر لینا ہے، میں 8:45 بجے یہاں آ گیا تھا۔ امتیاز شاہ صاحب کو بھی میرے آنے کے بعد ممبر دیا گیا، اور جناب جعفری صاحب کو بھی بعد میں دیا گیا، لیکن بہرحال پڑھنے والوں کو بھی مجبوریاں ہیں، بانیان کے بھی مسائل ہیں، تو اب تھوڑے پہ راضی رہیے گا انشاءاللہ۔ ایمان اسلام سے بلند ایک منزل، ایمان کے اپنے اسلام کے تقاضا کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ آقا نے فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے تم جہاں بھی ہو تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ۔ تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، اور تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ پورا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا، جس میں متقین کی صفات کو آقا نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی مجلس واسطہ بن گئی، خدا کے لیے مومنین التماس کروں گا ایک بار اس خطبے کو ضرور پڑھیے گا، ترجمہ اس کو پڑھیے گا۔ جناب حمام مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا امیر المومنین صف لی المتقین، آقا متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ فرمایا، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ سے ڈرو، نیکوکار بنو، اللہ متقین کے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جناب حمام نے مولا کو اللہ کی قسم دے دی، آقا میں قسم دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان فرمائیں۔ آقا امیر المومنین نے پورا خطبہ پڑھ دیا، 40 کے قریب صفات متقین کو بیان فرمایا۔
ایک بار پڑھیے گا خدا کے لیے، کم از کم پھر اندازہ تو ہو کہ متقی کون ہوتا ہے۔ اور جب متقین کی صفات پڑھ لو گے پھر سوچنا کہ جب متقین کا مقام اتنا بلند ہے تو پھر امام المتقین کی منزل کیا ہے۔ مجھے بھی انتہائی اس بات کی مسرت ہو رہی ہے کہ نوجوان اس مجلس میں ماشاءاللہ زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک صفت متقی کی، ایک صفت صرف 39 صفات میں سے، الذین اوقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم۔ مولا علی فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علمی باتیں سننے کے لیے وقف کر رکھے۔ ایمان کے اپنے تقاضے، تقوی کے اپنے تقاضے، یقین کے اپنے تقاضے۔ یہی جو شب ہے نا، یہی شب شہادت، ساسا بن سہان بارگاہ امامت میں حاضر ہے۔ چند سوال کیے جناب ساسا نے۔ اسبق کہتا ہے، اسبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور جگہ جگہ سے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، اور چہرہ مبارک جو تھا، بدن مبارک، اس کا رنگ بھی زرد تھا۔ زہر اتنا پھیل چکا تھا ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بدن مبارک کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اور حالت کیا تھی امیر المومنین کی؟ کبھی آنکھیں کھولتے، کبھی بند کرتے، کبھی دائیں کروٹ لیتے، کبھی بائیں کروٹ لیتے، کبھی پاؤں پھیلاتے، کبھی پاؤں اکٹھے کرتے، تڑپ رہے تھے۔ آنکھیں کھولیں، ہماری طرف دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدون، جو چاہو علی سے پوچھ لو قبل اس کے کہ علی پھر تم تلاش کرو اور علی نہ ملے، ولیکن خففوا مسائلکم، لیکن اپنے سوالات مختصر کرنا، آج علی کے بدن میں وہ طاقت نہیں۔ جناب ساسا بن سہان اٹھے، عرض کی آقا اجازت ہو تو میں بھی چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پوچھو۔ ایک سوال جناب ساسا نے، یہ کی روایت کا ذمہ دار ہوں، عرض کی آقا یہ تو بتائیے آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ امیر المومنین کا جواب سنیے، کیا خوبصورت فرمایا، تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ساسا مرد کے لیے خود ستائی اور خود ثنائی قبیح بات ہے، لیکن تو نے پوچھا ہے، میں نے جواب دینا ہے، میں قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جواب دوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو۔ میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر کہتا ہوں میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ آقا دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہ تھی، علی جس منزل یقین پر فائز۔ جناب ابراہیم نے تو عرض کیا تھا نا، رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، میرا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ ابراہیم بھی یقین والا ہو جائے۔ اور فرمایا میں علی کا دعویٰ ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر سارے حجابات بھی میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں، علی یقین کی اس بلندی پر فائز ہے جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی۔ جانتے یقین کتنی بلند منزل ہے؟ توجہ کیجیے گا، یقین کی ضد ہے شک۔ یقین کی ضد کیا ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں ما شققت فی الحق مذ اریتہ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا ہے علی نے شک نہیں کیا۔
وَإِنِّي لَعَلَىٰ يَقِينٍ مِّن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِینِی، میں اپنے رب کی طرف سے یقین کے درجے پر فائز ہوں اور مجھے اپنے دین کے معاملے میں کبھی شبہ نہیں ہوا ہے۔ جانتے یقین کتنی بلند منزل، لطف لینا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور یہ جملہ کب فرمایا؟ جب کسی خارجی کی مولا کے سامنے تعریف کی گئی کہ وہ بڑا شب زندہ دار ہے، ساری ساری رات جاگ کے عبادت خدا کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا النوم علی یقین خیر من صلاۃ مع شک۔ مولا علی نے فرمایا شک کی نماز سے، شک کی عبادت سے یقین کا سونا افضل ہے۔ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے، اور تاریخ نے ہمیں دو موقع دکھائے ہیں، صاحب شک کا جاگنا، صاحب یقین کا سونا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی دے۔ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے جو یقین والوں کا گھرانہ ہے۔ عظمت آل محمد علیہ السلام پر خطبہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، جس میں آل محمد کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ فرمایا، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ کیا خوبصورت ترجمہ مفتی صاحب نے کیا۔ وہ بندہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا ہو۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون ہے۔ آل محمد ہے، جتنا انسان آل محمد کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا یقین کے قریب ہوتا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا یقین کیا ہے؟ فرمایا چار چیزیں یقین ہیں۔ التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ التسلیم للہ، خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ التفویض الی اللہ، اپنے سارے امور معاملات اللہ کے حوالے کر دینا۔ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضاء و قدر اور تقدیر پر راضی رہنا۔ جس بندے میں یہ چار صفات ہیں وہ صاحب یقین ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے۔ فرمایا تم نے ٹھیک سنا۔ پھر ایک جملہ فرمایا لو زاد یقینہ لمشاء علی الہوا۔ فرمایا یہ عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا، اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ امیر المومنین کے یقین کا جملہ سنو۔ جنگ خیبر، دروازہ قلعہ خیبر اکھاڑا مولا امیر المومنین نے۔ روایات ہیں 50 سے 80 آدمی تک کی روایتیں اس کو حرکت نہ دے سکے جس کو امیر المومنین نے اکھاڑا۔ لوہے کا دروازہ تھا، صاحب یقین امام نے اس دروازے میں یوں انگلیاں داخل کیں جیسے ہماری ماں بہن گندھے ہوئے آٹے میں داخل کرتی، جس کو 50 آدمی بند کرتے تھے اور کھولتے تھے۔ مولا امیر نے فرمایا ما قلعت باب خیبرہ بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ۔ علی نے اپنے بدن کی طاقت سے نہیں، رب کی قوت سے اکھاڑا ہے۔ دروازہ قلعہ خیبر اکھڑ گیا۔ قد آدم سے بہت زیادہ گہری اور بہت چوڑی خندق تھی، اسے لشکر اسلام کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام خندق میں اترے۔ وہ بات نبی پاک کی یاد رہے، عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ مولا امیر المومنین خندق میں اترے، اسی دروازہ خیبر کو اپنے ہاتھ پہ لیا۔ وہ دروازہ پہلے خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگایا، لشکر اسلام دروازے پر چڑھا،
پھر دروازہ خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس طرح لشکر اسلام داخل قلعہ ہو رہا تھا، پل سیار بنا دیا، موبائل برج بنا دیا اس دروازے کو۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کر دروازے پر چڑھتے، امیر المومنین لشکر کو قلعہ کے اندر اتار رہے تھے۔ این اسی اثناء میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں، اتنا وزنی دروازہ اور اس پر لشکر اسلام، اور علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے، امیر المومنین نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کر، ذرا علی کے قدموں پہ نگاہ کر۔ صحابی نے جو قدموں پہ نگاہ کی تو علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، ہوا میں معلق نظر۔ اسی جنگ کا اختتام ہوا، جتنے یہودی پہلوان تھے سارے مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ یہ مارا بنتر حارث، یہ ایک دو یہودی نہیں، 950 یہودی قتل ہوا۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں۔ جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لائے۔ ان یہودی عورتوں میں یہ جو خیبر میں یہودی تھے، ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ اس سردار کی بیٹی تھی صفیہ، جو قید ہو گئی، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ 17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جب جناب بلال ان کو قید کر کے لائے نا رسول اللہ کے سامنے، پیغمبر کی نگاہ پڑی صفیہ پر، دیکھا اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا۔ رسول اللہ نے سنا تو ناراض ہو کے فرمایا، بلال، کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا، کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے تو کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ، 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی، داخل حسین،